یہ سن 1914 کی بات ہے جب دنیا ایک ایسے طوفان کی لپیٹ میں آ گئی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ یہ تھا پہلا عالمی جنگ جس نے نہ صرف میدان جنگ کو بدل دیا بلکہ انسان کی سوچ، سیاست اور معاشرے کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ ویلکم ٹو مائی چینل، اب دیکھ رہے ہیں اردو سیکرٹ۔ انسانی تاریخ کی ایک ایسی خونی اور تباہ کن جنگ تھی جس نے دنیا کے نقشے، سیاست، معیشت اور معاشرت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس جنگ نے نہ صرف کروڑوں انسانوں کی زندگیاں متاثر کیں بلکہ کئی عظیم سلطنتوں کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ جنگ 28 جون 1914 کو اس وقت شروع ہوئی جب آسٹریا کے ولی عہد شہزادہ فرینز فرڈینڈ کو بوسنیا کے شہر سریوو میں قتل کر دیا گیا۔ قاتل ایک سرب قوم پرست نوجوان تھا جس نے اپنے عمل کو آزادی کی جدوجہد قرار دیا، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ ایک ایسی چنگاری بن گیا جس نے طاقت، دشمنی اور قوم پرستی کی بارود کو آگ دکھا دی۔ آسٹریا نے اس قتل کا الزام سربیا پر لگایا اور ایک ماہ کے اندر ہی حملہ کر دیا۔ روس نے سربیا کی حمایت کی، جرمنی نے آسٹریا کا ساتھ دیا، فرانس اور برطانیہ روس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یوں چند دنوں میں یورپ کے طاقتور ممالک ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ یہ جنگ محض بندوقوں اور توپوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ ایک عالمی جنگ بن گئی تھی جس نے تقریباً ہر براعظم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دو اہم اتحاد میدان میں آ گئے۔ مرکزی طاقتیں جرمنی، آسٹریا ہنگری سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ، اور اتحادی طاقتیں برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی اور بعد میں امریکہ۔ یہ لڑائی یورپ کی سرحدوں تک محدود نہ رہی بلکہ افریقہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ اور سمندری علاقوں تک پھیل گئی۔ جرمنی نے سمندروں میں آبدوزیں استعمال کیں جنہیں یو بوٹس کہا جاتا تھا۔ یہ آبدوزیں خفیہ طور پر دشمن کے جہازوں کو ڈبو دیتی تھیں۔ دوسری طرف برطانیہ نے جرمنی کے لیے سمندری ناکہ بندی کر دی جس سے خوراک اور ایندھن کی شدید قلت پیدا ہوئی۔ جنگ کے دوران ایک نئی طرز کی لڑائی سامنے آئی، خندقوں کی جنگ۔ سپاہی میلوں لمبی خندقوں میں رہتے جن میں گندگی، کیچڑ، بارش، چوہے اور بیماریاں ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھیں۔ جنگ کا ہر دن گویا ایک خوفناک خواب تھا جہاں زندہ رہنا خود ایک معجزہ تھا۔ یہ جنگ جدید ہتھیاروں کی پہلی بڑی آزمائش بھی تھی۔ مشین گنیں جو چند سیکنڈ میں درجنوں افراد کو گرا سکتی تھیں، ٹینک جو دشمن کی صفوں کو روند دیتے تھے، زہریلی گیس جو دشمن کے حواس چھین لیتی تھی، بمبار طیارے جو آسمان سے موت برساتے تھے۔ یہ وہ ہتھیار تھے جنہوں نے جنگ کو پہلے سے کہیں زیادہ مہلک اور بے رحم بنا دیا۔ 1917 میں امریکہ بھی جنگ میں کود پڑا۔ وجہ تھی جرمنی کی طرف سے امریکی جہازوں پر حملے اور ایک خفیہ جرمن پیغام جو میکسیکو کو امریکہ کے خلاف اکسا رہا تھا۔ امریکہ کے شامل ہونے سے اتحادیوں کو نئی طاقت اور وسائل ملے اور جنگ کا توازن ان کے حق میں ہو گیا۔ جرمنی اندرونی طور پر کمزور ہو چکا تھا، معیشت تباہ، عوام بھوک سے نڈھال اور فوجی بددل ہو چکے تھے۔ بالآخر 11 نومبر 1918 کو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ دنیا نے سکھ کا سانس لیا لیکن زخم ابھی تازہ تھے اور اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ 1919 میں فرانس کے شہر ورسائی میں معاہدہ ورسائی طے پایا۔ اس معاہدے نے جرمنی کو جنگ کا مکمل ذمہ دار قرار دیا۔ اسے بھاری مالی جرمانے دیے گئے، اس کی فوج کو محدود کیا گیا، کئی علاقے جیسے الزاس لورین چھین لیے گئے۔ یہ معاہدہ جرمنی کے عوام میں احساس ذلت، انتقام اور غصے کا سبب بنا۔ یہی نفرت اور بے چینی آگے چل کر ایک اور بڑی جنگ یعنی دوسری جنگ عظیم کا باعث بنی۔ پہلی جنگ عظیم کے اثرات تباہ کن تھے۔ تقریباً 90 لاکھ فوجی مارے گئے، 2 کروڑ سے زیادہ لوگ زخمی یا متاثر ہوئے۔ یورپ کی معیشت تباہ ہو گئی۔ بہت سی سلطنتیں جیسے سلطنت عثمانیہ، آسٹریا ہنگری اور روسی سلطنت ختم ہو گئیں۔ نقشے پر کئی نئے ممالک ابھرے جیسے یوگوسلاویا، چیکوسلواکیہ اور پولینڈ۔ لیکن ساتھ ہی دنیا میں سیاسی عدم استحکام، نسلی نفرت اور نئی جنگوں کے بیج بو دیے گئے۔ پہلی جنگ عظیم صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ انسانیت، اخلاقیات اور تہذیب کا ایک عظیم امتحان تھی، جہاں انسان نے ترقی اور ٹیکنالوجی کو موت کا آلہ بنا دیا۔ اگر آج ہم اس تاریخ سے سبق نہ سیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہی غلطیاں دوبارہ دہرائیں۔
ہمیں یاد رکھنا چاہیے امن برداشت اور انصاف یہی وہ راستے ہیں جو دنیا کو بچا سکتے ہیں جنگ ہمیشہ آخری حل نہیں ہوتی یہ صرف دکھ بربادی اور تاریخ کے سیاباب چھوڑ جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسی ہی مزید دلچسپ باتوں کے لیے جڑے رہیں یہ تھا اردو سیکرٹ